اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوآپریٹیو لرننگ۔ زندگی میں ہماری پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل لائف ہو، جب بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، کسی بھی ایشو میں مسئلے میں اگر ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عام طور پر اپنے جو پیئرز ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو فرینڈز ہیں، ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا مسئلہ ان سے شیئر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہائی اپس یا ہمارے جو سینئرز ہیں ان سے مشورہ کرنے میں، یا ہمارے جو آفیسرز ہیں ان سے پوچھنے میں ہمیں بہت سی ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے جو پیئرز ہیں، ہمارے جو فرینڈز ہیں، ان سے ڈسکس کرنا، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، اس کو سالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ the same is the case with learners or اسٹوڈنٹس بھی ایک دوسرے سے پوچھنے میں زیادہ آسانی اور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ دس از واٹ وی کال کوآپریٹیو لرننگ۔ کوآپریٹیو لرننگ ہوتی کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ڈیفینیشن کی بات کریں تو the instructional use of small groups so that students work together to maximize their own and each other's learning، کہ چھوٹے گروپس بنا دیے جانا اسٹوڈنٹس کے، اور وہ مل کر کام کرتے ہیں، اور مل کر کیا کرتے ہیں کہ اپنی اور ایک دوسرے کی جو لرننگ ہے اس کو میکسیمائز کرتے ہیں یا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ This definition was given by Johnson and Johnson in 1993۔ ہم دوسری ڈیفینیشن کی بات کریں تو پرنسپلز اینڈ ٹیکنیکس، کہ وہ اصول اور ٹیکنیکس فار ہیلپنگ اسٹوڈنٹس ورک ٹوگیدر، جس سے اسٹوڈنٹس مل کر کام کرتے ہیں مور افیکٹیولی، زیادہ مؤثر انداز میں، زیادہ بہتر انداز میں۔ یہ ڈیفینیشن ہے جیکب پار اینڈ لو کی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ اس طرح کی اسٹیٹسٹک ہے کہ وی لرن، ہم سیکھتے ہیں 10% آف واٹ وی ریڈ، جو ہم پڑھتے ہیں اس سے 10% ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 20% آف واٹ وی ہیئر، جو ہم سنتے ہیں اس سے ہم 20% سیکھتے ہیں۔ 30% آف واٹ وی سی، جو ہم دیکھتے ہیں اس سے 30%۔ 50% آف واٹ وی بوتھ سی اینڈ ہیئر۔ 70% آف واٹ وی ڈسکس ود ادرس۔ 80% آف واٹ وی ایکسپیرئنس پرسنلی۔ 95% آف واٹ وی ٹیچ ادرس۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے اسٹیٹسٹک کو دیکھ کر کہ دوسروں کو سکھانا کتنا زیادہ افیکٹو ہے۔ جب آپ دوسروں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کا نہیں بلکہ اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، خود سے بہت زیادہ لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی شارٹ ہسٹری کی بات کریں کوآپریٹیو لرننگ کی، In first century کوئنٹیلین نے کہا تھا that students could benefit from teaching one another، کہ students ایک دوسرے کو پڑھا کر benefit حاصل کر سکتے ہیں۔ رومن فلاسفر سینیکا said when you teach، جب آپ پڑھاتے ہو you learn twice، آپ 2 دفعہ سیکھتے ہو۔ اگر ہم اس کے essential components کی بات کریں یا بیسک ایلیمنٹس اس کے کون کون سے ہوتے ہیں، وہ کون سے کمپوننٹ ہیں جس سے یہ مل کر بنتی ہے کوآپریٹیو لرننگ ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس ہے، کہ اسٹوڈنٹس کس طرح پازیٹیو وے میں ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے پر دار و مدار ہوتا ہے، ایک کی کارکردگی دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے میوچل گولز ہے، کہ ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں، بچے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جوائنٹ ریوارڈز ہوتے ہیں، ان کا جو ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے، سزا ہے یا پھر جزا ہے، تو وہ دونوں صورتوں میں مشترکہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شیئرڈ میٹیریل اور انفارمیشن ہے، اور وہ استعمال ہونے والا میٹیریل اور انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے اسائن رول، ان کو اپنے جو کردار ہیں وہ اسائن کر دیے جاتے ہیں جن کے تھرو وہ کام کرتے ہیں۔ تو پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس میں میوچل گولز، جوائنٹ ریوارڈز، شیئرڈ میٹیریل اور اسائن رول آئے گا۔ نیکسٹ ہے انڈیویژول اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہر بندہ اپنی انفرادی طور پر کیسے جواب دہ ہوتا ہے، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اپنے کام کا، ہر بندہ ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے اور ہر بندے کو اپنے کام سے متعلقہ جواب دینا ہوتا ہے۔ اس میں کون سی چیزیں آئیں گی؟ ایوری ممبر لرنز میٹیریل، ہر شخص اپنا جو میٹیریل ہے وہ اس کو سیکھتا ہے، اسی سے استعمال کرتا ہے۔ ایوری ممبر ہیلپس کمپلیٹ ٹاسک، ہر بندہ نہ صرف اپنا کام خود مکمل کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹیچرز اسیس انڈیویژول لرننگ، ٹیچر انفرادی لرننگ کو اسیس کر سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔
نیکسٹ ہے تیسرا پوائنٹ، اس کے تیسرا کمپوننٹ گروپ پروسیسنگ ہے. اس میں سب سے پہلے لرننگ سکلز ہیں کہ بچہ بہت سے سکلز لرن کر رہا ہوتا ہے. یہ کون سے سکلز ہیں ان پر ابھی ہم بات کریں گے آگے چل کر. نیکسٹ ہے سیلف اسیسمنٹ. تو گروپ پروسیسنگ میں سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے بچے کی یا لرنر کی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر اسے ابھی مزید فوکس کرنا ہے، وہ کون سی اس کی اسٹرینتھ ہے جن کو مزید آگے لے کر جانا ہے، اور وہ کون سی ویکنیسز ہیں جن کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا چوتھا کمپوننٹ ہے سوشل سکلز. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ رہا ہے ہماری ماڈرن ایجوکیشن کا بھی، ایون کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ نمبر بھی لے لیتے ہیں، ڈگریز بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر سوشل سکلز ڈیولپ نہیں ہو پاتے. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں. اس طرح سے بہترین نمبرز لینے کے باوجود بھی دوسروں سے ریلیشن میں اور سوشلی ڈیولپ ہونے میں اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سوشل سکلز میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس میں کمیونیکیشن سکل ہے جو آج کے دور کا بڑا امپورٹنٹ اور وائٹل سکل ہے. اور یہ عام طور پر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے انسان ایسے آپ کو ملیں گے جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا کہ ہم نے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، ہم نے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے. کہا جاتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں بندہ الفاظ بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ پوری لائف نہیں سیکھ پاتا. تو یہ کمیونیکیشن سکل ہے جس پر فوکس کر کے ہم اپنے لرنرز میں، اپنے اسٹوڈنٹ میں یہ ایبیلٹی پیدا کر سکتے ہیں کہ اسے کس طرح سے دوسروں کو اپنی بات سمجھانا ہے. نیکسٹ لیڈرشپ ہے کہ جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ بچے میں پیدا ہوتی ہیں. اسے احساس ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے، دوسروں کو گائیڈ اور لیڈ کیسے کرنا ہے، اور یا پھر دوسروں کے ماتحت یا انڈر رہ کر کیسے کام کرنا ہے. ڈیسیژن میکنگ ہے. اس کے بعد کانفلکٹ مینجمنٹ ہے کہ اپنے کسی بھی رونما ہونے والے جھگڑے کو ریزالو کیسے کرنا ہے. اس کے بعد ایکٹیو لسننگ ہے. اگر ہم کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس کوئی بھی اچھا کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے جو ایک اچھا لسنر ہو. جو زیادہ اچھا لسن کر سکتا ہے وہ زیادہ اچھا بہتر طور پر بول بھی سکتا ہے. تو یہ ایبیلٹی بھی سوشل سکلز میں شامل ہوگی اور یہ کوآپریٹیو لرننگ سے بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آخری کمپوننٹ فیس ٹو فیس انٹریکشن کہ آمنے سامنے بچے ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کون کون سی چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈسکسنگ ہے کہ ہم نے کسی بھی معاملے پر بحث کیسے کرنی ہے، اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچانی ہے اور دوسرے کی بات کو فیس کیسے کرنا ہے. سمرائزنگ ہے کہ اپنی بات کو چند فقرات میں کس طرح سے سمرائز کرنا ہے، وہ خلاصہ کرنا ہے. ایکسپلیننگ ہے. ریسیونگ فیڈ بیک ہے. سپورٹ ہے. ٹرسٹ ہے. رسپیکٹ ہے. اور خاص طور پر موٹیویشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے موٹیویٹ کرنا اور خود بھی انرلی کیسے موٹیویٹ ہونا ہے. یہ اس کے 5 کمپوننٹ ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے. ان کو یاد رکھنا کے لیے آپ کی آسانی کے لیے جان اینڈ جان نے ایک ایکرونیم بنایا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے پگز فیس کا. پگز فیس کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے پی ہے. اس کا جو پہلا کمپوننٹ تھا جو ابھی ہم نے دیکھا وہ آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس سے اس نے پی لیا، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی سے اس نے آئی لیا، اور گروپ پروسیسنگ سے اس نے جی لیا، اور سوشل سکل سے اس نے ایس لیا. تو یہ پگز بنا اور فیس ٹو فیس سے اس نے فیس لیا. تو یہ ایکرونیم آپ کی اور ریممبر کرنے میں آسانی رہے گی کہ پگز فیس کس طرح سے بنا. PIGS اس کے ایکرونیم ہے. پہلے لیٹر لی اور پھر فیس ملا کر یہ پگز فیس اس کے کمپوننٹ ہوئے. اگر ہم بات کریں ٹیکنیکس فار CL کی یا کوآپریٹیو لرننگ کی تو عام طور پر یہ انٹرویور پوچھتا ہے کہ آپ کون سی ٹیکنیک اپنی کلاس میں یوز کریں گے. تو آپ کے سامنے میں کچھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹیکنیکس جو بڑی سادہ سی ہیں اور بہت دلچسپ بھی ہیں. آپ ان کو اپنی کلاس میں ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیکنیکس ہیں دیز ٹیکنیکس فار پریزنٹڈ بائی ایلیٹ ایرنسن ان 1971. سب سے پہلے جگ سا ایکٹیویٹی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، گروپ ان 5 بچوں کو 5 کا گروپ بنانا ہے. اسائن انفارمیشن ٹو ایچ گروپ ممبر. ہر گروپ ممبر کو آپ نے کچھ میٹیریل دینا ہے، کچھ ٹاپکس دینا ہے. آفٹر ریڈنگ میٹیریل ٹیچ ٹو دیئر ٹیم میٹس. وہ میٹیریل پڑھنے کے بعد اس نے اپنے جو ٹیم میٹس ہیں ان کو وہ سکھانا ہے. اس کو جگ سا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جگ سا ایک پزل ٹائپ گیم ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ کلرز کے جو باکسز ہیں ان کو ملا کر ایک باکس بنایا جاتا ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو کھیلتے ہوئے. تو اس کو جگسا کا نام کیوں دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو 5 کا گروپ بنانا ہے بچوں کا. پھر ہر بچے کو ایک ٹاپک دینا ہے. فرض کریں اگر آپ انگلش گرامر میں پارٹس آف اسپیچ کروا رہے ہیں تو ایک بچے کو ناؤن ذمہ لگائیں گے, دوسرے کو پروناؤن, اسی طرح ایڈجیکٹیو, ورب اور ایڈورب. تو 5 بچوں کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن ہوں گی اور ایک بچے نے آ کر وہ پریزنٹ کرنا ہوگی. جب آپ کا پہلا بچہ ناؤن, دوسرا پروناؤن, اس طرح ایڈجیکٹیو, ورب, ایڈورب کو پریزنٹ کرے گا تو آپ کا وہ جو پورا جو ٹاپک ہے پارٹس آف اسپیچ کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے آپس میں جو حصے ہیں وہ مل کر وہ ایز اے ہول آپ کا پارٹس آف اسپیچ کا ٹاپک کمپلیٹ کریں گے. یہ تھا جگسا. اس کے بعد ہے تھنک پیئر شیئر. بڑی ایزی ہے. پوز اے کویسچن, آپ نے ایک کویسچن پٹ کرنا ہے کلاس کو. آسک ٹو تھنک آنسر, وہ اس کا جو جواب ہے وہ سوچیں گے. پیئر آف اسٹوڈنٹس کو آپ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیں گے. پھر کیا ہوگا, ٹیک ٹرن ٹو ایکسپلین دیئر آنسر ٹو ایچ ادر. تو پھر وہ اسٹوڈنٹ اپنے آنسر کو ہر ایک دوسرے سے ایکسپلین کریں گے. تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, سب سے پہلے آپ نے کویسچن پٹ کرنا ہے, اس پر وہ تھنک کریں گے جواب. اس کے بعد آپ نے پیئرنگ کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ جواب جو ہے وہ شیئر کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ تھنک, پیئر اور شیئر کی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ ہے 3 اسٹیپ انٹرویو. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے فارم پیئرز, آپ نے جوڑے بنانے ہیں. اسٹیپ 1 میں آپ نے کیا کرنا ہے, آسک ٹو انٹرویو پارٹنر. اگر آپ کی 20 کی کلاس ہے تو اس کے 10 جوڑے بن گئے. ایک اسٹوڈنٹ اے ہوگا, دوسرا بی ہوگا. تو اسٹیپ 1 میں آپ نے آسک ٹو انٹرویو پارٹنر, اسٹوڈنٹ اے سے کہنا ہے وہ بی سے انٹرویو کرے, کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد اسٹیپ 2 میں ریورس رولز, آپ نے رول کو ریورس کر دینا ہے. مطلب اب بی جو ہے وہ انٹرویو کرے گا اور اے جو ہے اس کا جواب دے گا. اس کے بعد اسٹیپ 3 میں آسک آف یو اسٹوڈنٹس ٹو ایکسپلین پارٹنرز انٹرویو ٹو انٹائر کلاس. اس کے بعد آپ نے, اگر آپ کی 20 کی کلاس ہے, اس کے 10 پیئرز آپ نے بنائے تھے, تو اس میں سے 2-3 اسٹوڈنٹ کو اسٹیج پر بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو پارٹنر تھا اس نے انٹرویو میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتائی ہیں. تو یہ تھا 3 اسٹیپ انٹرویو. نیکسٹ ہے اور لاسٹ ون, یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹیکنیک ہے, آپ اسے اپنے لیسن میں بھی یوز کر سکتے ہیں. 3 منٹس ریویو. پاز ڈیورنگ اور اینڈ آف ڈسکشن, اپنے ڈسکشن یا لیکچر کے درمیان میں یا اینڈ پر آپ اسٹاپ کریں. آسک دیم ٹو سمرائز لیکچر, ان سے کہیں کہ اس کو سمرائز کریں اس لیکچر کو. آفٹر 3 منٹس, 3 منٹ کے بعد کال آف یو اسٹوڈنٹس ٹو شیئر دیئر گروپ. تو کچھ اسٹوڈنٹس کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ اپنے گروپ کے سامنے ان کو شیئر کریں. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کلاس کا جو ڈسپلن ہے وہ بہتر رہتا ہے, اور جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں یا جو انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے وہ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں کہ کسی بھی لمحے ٹیچر جو ہے پاس کرنے کے بعد ہم سے کویسچن پٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں ایکسپلین کرنے کو کہا جا سکتا ہے. تو یہ 4 اسٹریٹجیز تھی جو ہم نے ابھی سیکھی. نیکسٹ میرٹس آف کوآپریٹیو لرننگ ہے کہ کوآپریٹیو لرننگ کے فائدے کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے انکریز اچیومنٹ, کہ بچوں کی جو اچیومنٹ ہے, بچوں کی جو لرننگ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مل جل کر وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. انکریز پازیٹیو ریلیشنز, بچوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں, اس پہ اضافہ ہوتا ہے. گریٹر انٹرنسک موٹیویشن, جب بچے انفرادی طور پر یا ان کا گروپ آگے جا رہا ہوتا ہے تو انہیں انرلی موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے, جس سے وہ آگے بڑھتے ہیں, مزید محنت کرتے ہیں. ہائر سیلف اسٹیم کے اسپیلنگ مسٹائپڈ ہو گئے ہیں. تو سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو, اور جب کوئی بھی بچہ, کوئی بھی فرد, کوئی بھی انڈیویژل جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, پازیٹیو فیل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ آٹومیٹیکلی ہائر ہو جاتی ہے, جس سے اسے مزید کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بیٹر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹیچر اینڈ اسکول, اس کوآپریٹیو لرننگ کے تھرو بچوں میں اسکول اور ٹیچر کے بارے میں اچھا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایٹیٹیوڈ بہتر ہوتا ہے, وہ بہتر فیل کرتے ہیں, وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ٹیک رسپانسبلٹی ان لرننگ, بچے پڑھائی میں, لرننگ میں ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیو فن لرننگ, اس سے بچے دلچسپی لیتے ہیں, بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں. خاص طور پر جو پرائمری یا مڈل لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, اور ان کا جو لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف کی اسکلس کون کون سے ہوتے ہیں جو ہمیں بچوں کو, بنیادی جو اسکلس ہیں جو بچوں میں ڈیولپ کرنے چاہیے. اس میں سب سے پہلا سوشل اسکلس ہے کہ اپنے سوسائٹی میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے, دوسروں کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے, لیڈ کیسے کرنا ہے,
اور آپ نے کسی کے انڈر کام کیسے کرنا ہے، دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کیسے کرنا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں کیسے شریک ہونا ہے۔ اس کے بعد ہے کمیونیکیشن سکلز ہیں، پھر ڈیسیژن میکنگ ہے کہ آپ نے ٹائملی کیسے ڈیسیژن لینے ہیں اور ان پر کیسے ڈٹ جانا ہے۔ پرابلم سالونگ ہے اور کنفلکٹ ریزولوشن ہے کہ آپ نے کس طرح سے کسی بھی جھگڑے کو ریزالو کیسے کرنا ہے۔ اگر اس کے ڈی میٹس کی ہم بات کریں کہ کون کون سے نقصانات ہیں جو اس سے رونما ہوتے ہیں، سب سے پہلے برڈن ٹو میک اسٹوڈنٹس رسپانسیبل، اسٹوڈنٹس کو ذمہ داری کا احساس دلانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا میچورٹی لیول اس قدر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو خود سے قبول کر سکیں۔ لو اچیونگ اسٹوڈنٹس بیکم پیسو، اس میں جو سلو لرنر ہوتے ہیں، لو اچیور ہوتے ہیں، وہ پیسو رہ جاتے ہیں، وہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے۔ کریٹ کانفلکٹ، کیونکہ آپ کا انڈیویجول ٹو انڈیویجول اور گروپ ٹو گروپ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے جو کانفلکٹ ہے وہ کریٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ڈیفیکلٹ فار ٹیچر ٹو میک شیور دے آر ڈسکسنگ کانٹینٹس، یہ ٹیچر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نے اگر پیئرنگ کر دی ہے، بچوں کے گروپ بنا دیے ہیں، تو اس بات کو انشور کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ واقعی میں وہی کانٹینٹ ڈسکس کر رہے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور باتیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور لاٹ آف ٹاکنگ، اس میں بولنا بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے شور بڑھتا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ساتھ کی کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ ہاگز اینڈ لاگز، ہاگز آپ کو پتہ ہے پگز کو کہتے ہیں، لاگ کہتے ہیں لکڑی کی طرح پیسو کو، لکڑی کو۔ تو اس میں جو نکمے نکھوٹو لوگ ہوتے ہیں وہ لکڑی کی طرح بے حصوں کر بیٹھے رہتے ہیں، وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، جس سے ان کی لرننگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔